الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. محترم و مکرم حضرات سامعین کرام اور میرے بہت ہی عزیز دوستوں، یاروں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا. کائنات کو بنانے کے بعد اس کے نظام کو بھی بنا دیا. طرح طرح کی مخلوقیں بسائیں، طرح طرح کی نعمتیں مہیا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی ذمہ داریاں بھی مخلوق پر عائد کی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے کہ اسلام اس کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزیں ہیں. بنی الاسلام علی 5، یعنی اسلام کی بنیاد جو رکھی ہوئی ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی ہوئی ہے. اگر وہ 5 چیزیں انسان کے اندر، مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں اور ان 5 چیزوں پر مخلوق عمل پیرا ہے تو یقیناً وہ اسلام کا سچا وفادار ہے اور کامل ایمان والا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ رب العزت صرف اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اس بات کی گواہی دے اور ساتھ ساتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے محبوب بندے اور رسول ہیں. دوسری چیز نماز ادا کرنا، تیسری زکوٰۃ دینا، چوتھے حج کرنا اور 5ویں رمضان شریف کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سارے ایمان والے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور اس پر دل سے یقین رکھتے ہیں. دوسری چیز نماز ادا کرنا، سارے ایمان والے نماز بھی ادا کرتے ہیں. الحمدللہ. تیسری چیز حج کرنا، یعنی جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے حج کو فرض قرار دیا ہے اور مال و دولت اتنی مقدار میں عطا کیا ہے کہ وہ سفر کے اخراجات کو برداشت کر سکیں، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر
حج کو فرض کیا ہے تو ایسے حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ حج بھی ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اللہ کا فضل ہے سارے ایمان والے رمضان شریف کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی اسلام کے بنیادی 5 اہم رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ایمان والوں کے یہاں بہت ساری غفلت برتی جاتی ہے۔ دیکھیے کامل طریقے پر جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ بھی 100% ادا نہیں کرتے، لیکن کوشش کرتے ہیں 70%، 80% لوگ حج کرتے ہیں، نماز بھی 100% ادا نہیں کرتے، لیکن جمعہ ہی سے ہی ادا کر تو لیتے ہیں، ایمان ہے تو کچھ تو ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرے اہم ارکان ہیں ان کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن ان میں چونکہ یہ ایسے اعمال ہیں جو دوسرے لوگوں کی نظر میں آتے ہیں۔ حج ادا کرنا، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی بڑا مالدار ہے، بہت زیادہ دولت اس کے پاس ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے لیکن حج کو نہیں جا رہا، تو شرم حضوری میں وہ کوشش میں لگ جائے گا۔ ریا کا دخل اس کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی ریا کا دخل پایا جا سکتا ہے، جس کی دوسری فہرست منافقین کی آتی ہے۔ بس صرف نام کے مسلمان، صرف نام کے مسلمان، اسلام کے اور اسی طرح ایک مسلمان کے کیا تقاضے ہیں ان سے بہت زیادہ غفلت برتنا۔ لیکن روزہ اور اسی طرح زکوٰۃ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، ایک طرف بندہ ہے ایک طرف اس کا رب ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ روزے کے معاملے میں انسان یہ کہہ سکتا ہے مخلوق کے سامنے، لوگوں کے سامنے کہ بھئی میں روزے دار ہوں، لیکن اندر خانے میں وہ کیا رویہ اختیار کر رہا ہے، پانی پی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، روزہ ہے یا نہیں، وہ تو اسی کو معلوم ہوگا اور اس کے رب کو معلوم ہوگا۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ اچھا خاصا مال اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے مال کی زکوٰۃ نکال دی، زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن اس نے پوری ادا کی ہے یا کم ادا کی ہے، یا ادا کی ہے تو کس نیت سے ادا کی ہے، یہ تو بس صرف وہی جان سکتا ہے اور اس کا رب جان سکتا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ ایک اتنا اہم رکن ہے کہ اللہ رب العزت نے خود کلام مقدس کے اندر اس کا تذکرہ 1 2 3 جگہ نہیں، 10 20 جگہ نہیں، کم از کم 82 یعنی 82 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اس کا تذکرہ ہوا ہے کلام مقدس کے اندر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جہاں کہیں بھی نماز کا تذکرہ آیا کہ بھئی نماز قائم کرو، وہیں پر وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، زکوٰۃ کی بھی پابندی کرو۔ اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر اس کو بیان کیا، اور پھر مختلف انداز بدل بدل کر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔
کہیں پر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہیں فرمایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہیں پر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہیں پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ انداز بدل کر ترغیب دلائی ہے۔ اتنا اہم رکن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس شخص کو مال اور دولت سے نوازا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو یاد رکھے کہ وہی مال کل قیامت کے میدان میں اس کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ وہ لوگ جو مال ادا نہیں کرتے زکوٰۃ کا، تو کل قیامت کے میدان میں ان کے اس مال کو ایک اژدہی کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا اور بہت ہی زہریلا سانپ اس کو بنا دیا جائے گا۔ زہریلے سانپ کی جو پہچان احادیث کے اندر لکھی ہے وہ یہ کہ اس کے پھنے میں، اس کے منہ میں 2 سیاہ نقطے اور اس کی اتنی زہر ہوگا، اتنا خطرناک کہ اس کے پھنے کے یعنی اس کے منہ کے اوپر کے بال اڑ چکے ہوں گے، جس کو حدیث میں گنجے سانپ سے تعبیر کیا ہے، اس کی زہر کے اثر کی وجہ سے۔ تو گنجے سانپ کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا اور وہ اس کے گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا، پکڑنے کے بعد کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو دنیا کے اندر تو سمیٹ کر رکھا کرتا تھا، جس کو دنیا کے اندر تو گن کر رکھا تھا۔ الذی جمع مالا وعددا، کہ جو کہ مالوں کو جمع کرتے ہیں، وعددا اور گن کر رکھتے ہیں، روزانہ گنتے ہیں کہ بھئی آج کتنا اضافہ ہوا، کل اتنے تھے آج کتنے ہوئے، اور پھر ہر مہینے اس کا حساب کتاب کریں گے کہ کتنے ہوئے، بڑے یا نہیں بڑے، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ دوسری جگہ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو، قرض حسنہ دو۔ اللہ رب العزت طلب کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو آخر قرض کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العزت تو نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم اس قرض کو جو میرے قریبی ہیں یعنی غریب، مفلس اور کمزور ان تک پہنچاؤ، اور جب ان تک پہنچاؤ گے تو پھر یقینی طور پر یہ میرے پاس پہنچے گا، اور جس طرح سے تمہارے مال کے اندر دنیا کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اسی طرح میں بھی تمہارے صدقات کو، تمہاری خیرات کو، تمہارے زکوٰۃ کے مال کو میں پالتا ہوں، اس کو پانی دیتا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے انسان 1 روپیہ دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس کی اتنی تربیت ہوتی ہے، اتنی پرورش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جانے کے بعد پہاڑ کی شکل میں اس کو پائے گی، اتنا زیادہ مقدار میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ کہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، قرآن مقدس کے اندر آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم کیا چیز خرچ کریں، ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، ہم کیا خرچ کریں غریبوں، مفلسوں اور یتیموں میں، کیا خرچ کریں ہم ضرورت مندوں میں؟ فرمایا قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو زیادتی ہے تمہارے مال کے اندر، جو زیادہ ہے اس کو خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا۔ آج کل انسان سوچتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ بھئی زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ظاہری طور پر تو مال کے اندر کمی واقع ہوگی، اور ہمیں دکھائی دے گا کہ جب 100 میں سے 2.5 روپیہ نکل جائیں گے تو 97.5 رہ جائیں گے، کم ہوئے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے 1000 سے بھی افضل ہیں، اور اللہ رب العزت اتنی اس کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، یہ 97.5 یہ 97.5 ہزار بن جاتے ہیں۔
جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور مال کی پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان سے ذرا ملاقاتیں کر کے دیکھیے، وہ اور خود تجربہ کر کے دیکھیے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس سلسلے میں، اور پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں ہم پوری ایک وقت تھا کہ میں بس صرف میرے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی تھی، لیکن میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ اگلے ہی سال میں ہزاروں روپے کی زکوٰۃ دینے لگا۔ پھر جب میں نے پوری زکوٰۃ ادا کی تو پھر اس سے اگلے سال میں پھر میری یہ زکوٰۃ کی رقم لاکھ تک پہنچی، اور آج یہ ہے کہ میں کئی لاکھ روپے زکوٰۃ کے ادا کرتا ہوں۔ اتنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر بے شمار جگہوں پر اس کی فضیلت کو بیان کیا اور ایمان والوں کا ترغیب دلائی کہ بھئی زکوٰۃ کے معاملے میں کنجوسی نہ کرنا، زکوٰۃ کے معاملے میں بخل سے کام نہ لینا، اس لیے کہ اگر تم نے کنجوسی کی اور بخل سے کام لیا اور اس بات کو ذہن نشیں رکھا کہ بھئی میرا مال کم ہو جائے گا، اگر میں نے 100 میں سے 2.5 روپے دیے تو یہ 2.5 روپے کم ہو جائیں گے، تو یاد رکھے یہ 2.5 روپے جو اس نے اس کے ساتھ ملا رکھے ہیں یہی اس کے سارے مال کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے کافی ہوں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا انا مالو کا انا کنزو کا، راوی فرماتے ہیں کہ اس کے آگے ایک آیت اور تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں من فضلہ ہوا خیر لہم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنجوسی کرنا اور یہ بخل کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی تباہی اور بربادی اور شر کی چیز ہوگا، نقصان کا سبب بنے گا۔ اور آگے فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اسی بخل کرنے کی وجہ سے اس کے اس سارے مال کو ایک طوق کی شکل میں تبدیل کر کے گردن کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو سونے اور چاندی کو خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، ان کو بتا دو کہ اللہ رب العزت کی بہت سخت پکڑ آنے والی ہے۔ اور اسی 10ویں پارے کی یہ آیت ہے، آگے ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ یہی مال یاد کرو اس وقت کو جب اس کے مال کو، اسی مال کو جب جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، اور اس شخص کی پیشانی کو تپایا جائے گا، وجباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس کی جو ہے بازوؤں کو اور اس کے جسم کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اس وقت کو یاد کرو۔ اور فرمایا وجوب ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور اس کو یہ جتایا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے، اسی مال کے سبب اور یہ اسی مال کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جس کو تو دنیا کے اندر خزانے کے طور پر جمع کرتا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم، تو آج تم جو ہے اپنے اس جھٹلانے کی وجہ سے یہاں پر عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ جھنجھوڑا ہے اللہ رب العزت نے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرض ہے ہر صاحب نصاب شخص پر اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% مال اللہ کے راستے میں نکالنا، ضرورت مندوں تک پہنچانا، جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانا فرض ہے۔ اگر نہیں نکالے گا تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ سود کا جو لین دین ہے میرے بھائیو، اس میں لگتا ہے کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، دکھتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جہنم کی آگ دہکا رہے ہوتے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سود کی رقم جہاں کہیں بھی وہ استعمال کرے گا، کھانے میں استعمال کرے گا، کھانا حرام ہوگا، پہننے میں استعمال کرے گا، پہننا حرام ہوگا۔ اگر اس کی وجہ سے وہ سود کی رقم ملانے کے بعد اگر وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو میرے بھائیو یہ ڈبل جرم ہوگا۔
ایک جرم تو یہ کہ یہ سود کی رقم دے رہا ہے، اس میں ملاوٹ والی رقم ادا کر رہا ہے، اور دوسرا جرم یہ کہ وہ اس سود کی رقم کو خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو استعمال کرا رہا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جس کو بھی صاحب نصاب بنایا ہے، اور صاحب نصاب شریعت میں کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی اس شخص کے پاس ہو یا 7.5 تولہ سونا اس شخص کے پاس ہو تو یہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے۔ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن اس کی رقم ہے اتنی، تب بھی وہ صاحب نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے لیکن اتنی رقم ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو یہ بھی صاحب نصاب ہے۔ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن نقد مال ہے، پیسے ہیں، چاہے وہ بینک کے اندر جمع ہو چاہے وہ ہمارے پاس موجود ہو، اگر اتنی مقدار میں رقم ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، جس کی رقم میرے خیال سے آج کل کے حساب سے 30 یا 35 ہزار روپے بنتی ہے، 30 ہزار کے آس پاس میں یقیناً 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی۔ تو اتنی رقم اگر کسی شخص کے پاس ہے تو وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے۔ بنیادی طور پر یہ یاد رکھے کہ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سارے مال پر اور ہر چیز پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بھی ایک نظام ہے، اس کے بھی مسائل مستقل الگ ہیں۔ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر واجب ہوتی ہے، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 نقد روپے پیسے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، زمین ہے یا دکانیں ہیں، مشینری ہیں، فیکٹریاں ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں گاڑیاں ہیں لیکن گاڑیوں کو کرائے پر دیتا ہے، اس سے آمدنی ہوتی ہے تو اس آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ گھر کے اندر بہت قیمتی سامان موجود ہے، واشنگ مشین ہے، کولر ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری قیمتی مشینیں ہیں، بہت سارا قیمتی سامان ہے، تو اس سامان پر جو ضرورت کا ہے، جو استعمال کا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر ان کو وہ استعمال میں لاتا ہے اور اس سے تجارت کرتا ہے، اس سے سامان تیار کرتا ہے، سامان کو فروخت کرتا ہے، تو ان مشین سے آنے والی جو رقم ہے اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ انسان کے فلیٹ ہیں بہت سارے، ضرورت کے لیے خرید رکھے کہ بھئی اس میں اگلے لمحات میں، اگلے وقت میں میری اولاد اس میں رہ لے گی یا وہ کام آ جائیں گے، فلیٹ خرید کر رکھ لیے اس نے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو کرائے پہ اٹھا دیا تو اس کا جو کرایہ آنے والا ہے، اس کی جو آمدنی ہے، اس آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حساب لگاتے وقت اس کی آمدنی اس میں جڑے گی۔ اسی طرح فیکٹریاں ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نہ ان کی مشینوں پر ہے۔ اس فیکٹری سے جو مال تیار ہو رہا ہے، جو مال وہاں سے جا رہا ہے فروخت ہونے کے لیے، ایک ایک چیز پر حساب لگا کر ان سارے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا اسی طرح مال تجارت ہے دکان کے اندر، دکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، دکان کے اندر جو خرید و فروخت ہے، جو بیچنے کا سامان موجود ہے، اس سارے سامان پر ایک ایک کر کے سب کا حساب لگا کر سارے سامان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ یاد رکھے کہ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ صرف 4 چیزوں پر، سونا، چاندی، مال تجارت، یعنی جو ہم نے خریدنے وہ بیچنے کے لیے، اور اسی طرح بزنس کے لیے ہم نے جو سامان خرید رکھا ہے، اور اسی طرح جو نقد رقم ہے، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، ان 4 چیزوں پر سال کا گزرنا شرط ہے، سال کا گزرنا شرط ہے۔ مثال کے طور پر اس رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ایک انسان کے پاس دولت آئی، اور اتنی مقدار میں دولت آئی کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہو گیا۔ اب زکوٰۃ اس پر کب دینا واجب ہوگا؟ اگر اگلے سال کی پہلی تاریخ رمضان المبارک کی جب آئے گی تو وہ یہ دیکھے کہ بھئی میرے پاس مال کتنا ہے،
مثال کے طور پر پچھلے رمضان کی پہلی تاریخ کو اس کے پاس مال تھا 50,000 روپے، 50,000 روپے اس کے پاس آیا اور اسی دن وہ صاحب نصاب ہو گیا تھا۔ اب اگر اس رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو 50,000 روپے یا اس سے زیادہ رقم اس کے پاس ہے، یا اتنی رقم کم از کم ہے جتنے میں صاحب نصاب ہو جائے، یعنی جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو اب اس کے اوپر جتنی بھی رقم ہوگی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب اور ضروری ہوگا۔ اچھا، اس درمیان میں پورے سال میں مال کے اندر کمی ہوئی یا بیشی ہوئی، کمی زیادتی جو ہوتی رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے معاف ہے، لیکن سال کا اعتبار ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی پورے سال تو صاحب نصاب چلا آ رہا تھا، لیکن اگلے سال کا رمضان المبارک آنے سے پہلے یعنی شعبان میں 15-20 دن پہلے اس کا مال ختم ہو گیا، یعنی اتنا مال بچا کہ بہت کم مقدار میں صاحب نصاب وہ نہیں رہا، لیکن جیسے ہی پہلی تاریخ آئی رمضان المبارک کی اللہ رب العزت نے انتظام کرا دیا، پھر صاحب نصاب ہو گیا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ بھئی بیچ میں کم ہو گیا تو نصاب ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے، بیچ کا کوئی اعتبار نہیں، سال کا اعتبار ہوگا۔ جب وہ اس تاریخ کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب ہو گیا اور مال آ گیا تو اب پورے سال یہ سمجھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب رہا ہے، اور اس رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اس پر جتنا بھی مال تجارت ہے، جو بھی سونا اور چاندی ہے، اور جتنے بھی نقد رقم اس کے پاس موجود ہے، سب کا حساب کتاب لگانے کے بعد اس کا 40واں حصہ اپنے مال کا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب اور ضروری ہوگا۔ اور اسی طرح اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اچھا، ایک بات اور یہ یاد رکھے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز پر، ہر روپے پر، ہر رقم پر سال گزرنا شرط ہے نا۔ مثال کے طور پر پچھلے سال کے رمضان المبارک کو ایک شخص کے پاس 50,000 روپے تھے، اور اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یعنی 15-20 دن پہلے شعبان میں اس شخص کے پاس 50,000 سے 75,000 ہو گئے۔ اب ظاہر ہے جب تک رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آئے گی اس سال کی تو 50,000 پہ تو سال گزر گیا، لیکن 25,000 پہ تو ابھی ایک ہی مہینہ گزرا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچیں گے کہ صرف 50,000 کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، نہیں، بلکہ نصاب کا اعتبار ہوگا، صاحب نصاب کا۔ پورے سال یہ صاحب نصاب رہا ہے، اس میں کمی بیشی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس وقت اس کا ٹائم آنے سے پہلے جتنی بھی رقم اس کے پاس ہوگی تو پہلی تاریخ کے وہ 50 کی نہیں بلکہ 75,000 کی زکوٰۃ ادا کرے گا، 75,000 کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر روپے پر، ہر رقم پر زکوٰۃ وہ سال کا گزرنا شرط ہو، ایسا نہیں، بلکہ صاحب نصاب ہونا، یعنی مالداری کی حیثیت میں اللہ کی نظر میں جب صاحب نصاب ہم ہو گئے تو اس حیثیت میں سال گزر جائے، یہی کافی ہوگا، اور ایسے شخص پر ہر سال زکوٰۃ کا نکالنا واجب اور ضروری ہوگا، اور جتنی جلدی ہو سکے اس ذمہ داری سے سبق دوش ہو جائے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر دے، یہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ تاخیر کرنے کی صورت میں کہ چلو کل نکال دوں گا، ایک مہینے کے بعد نکال دوں گا، اس کی گنجائش تو ہوتی ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کے مہینے میں ہی زکوٰۃ کا نکالنا ضروری نہیں ہے۔ انسان اپنی تاریخ کے حساب سے یہ حساب لگائے کہ بھئی میں صاحب نصاب کب بنا تھا، چاہے وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو، اور زکوٰۃ جو نکالی جائے گی وہ اسلامی مہینے یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے حساب لگایا جائے گا، چاند کی تاریخ سے حساب لگایا جائے گا، نہ کہ انگریزی اور شمسی تاریخ سے حساب لگے گا۔ چاند کی تاریخ سے حساب لگے گا، چاند کی تاریخ رجب کی پہلی تاریخ کو یا کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ کو اگر وہ صاحب نصاب ہوا تھا تو اگلے سال کی اسی تاریخ آنے پر اس کا سال پورا سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ انگریزی تاریخ کا اس میں حساب ہوگا، بلکہ چاند کے حساب سے اس میں نظام چلتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، ضرورت کے پڑھنے پر آپ حضرات معلوم کرتے رہیں، لیکن بس صرف بنیادی بات یہی ہے، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس حضرات کو بھی مال سے نوازا ہے اور زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے تو وہ ضرور اپنے ایک ایک روپے کی زکوٰۃ ادا کرے، حساب نکال کر
دو چار روپے زیادہ ہو جائیں لیکن دو چار روپے کم نہ پڑے، اس کا خیال رکھیں۔ اگر دو چار روپے ہم نے کم زکوٰۃ نکال دی تو وہ دو چار روپے ہی ہمارے سارے مال کو تلف کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا